اور میں انتہائی معذرت خواہ ہوں اپنی عوام کے سامنے، شرمندہ ہیں ہم لوگ، اس لیے کہ ہماری کوشش تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری ملکی صورتحال اس وقت کافی پریشان کن ہے۔ ایک طرف ہمارے ازلی دشمن انڈیا کے پالے ہوئے فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد ہماری افواج پر حملے کر رہے ہیں اور دہشت گردی کا بازار گرم کر رکھا ہے، تو دوسری طرف ہمارا جو مغربی بارڈر ہے وہ گرم ہے اور وہاں سے ہمارے ملک پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ ہماری بہادر افواج نہ صرف ان کا مقابلہ کر رہی ہیں بلکہ ان کا منہ توڑ جواب دے کر الحمدللہ ان کی سٹی کو گم کیا ہے، اور ایک دفعہ پھر آپریشن بنیان مرصوص کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ یہ ملک مضبوط دفاعی قوت کا حامل ہے، اور الحمدللہ ہمارے ادارے اس کی حفاظت کے لیے مضبوط طاقت رکھتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس وقت بھی ہماری پوری قوم وحدت کے ساتھ اور یکجہتی کے ساتھ اس چیز کا اظہار ہمارے ہاں ہوتا کہ جس طرح آپریشن بنیان مرصوص کے وقت ہم سب یکجہتی میں تھے، اسی طرح آج بھی الحمدللہ ہم افواج پاکستان کی پشت پر ہیں۔ تاہم ہمارے جو داخلی امور ہیں ان میں سمجھتا ہوں کہ سستی یا کمزوری کی باعث اس وقت ہمارے کافی پریشان کن صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ لبیک یا اقصی مار جو بنیادی طور پر فلسطین کی حمایت کے لیے اناؤنس کیا گیا تھا، اس کو جس طرح سے ہماری پنجاب حکومت کے لوگوں نے ڈیل کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچپنا ہمیں اس چیز میں نظر آیا۔ میری بھی ایک عمر ہو گئی ہے اور ہم دیکھتے رہے ہیں کہ بڑے بڑی چیزوں کو بڑے بہترین انداز سے یہاں ٹیکل کیا گیا، لیکن نہ جانے کیوں اس دفعہ بہت ساری جلد بازیوں کا مظاہرہ کیا گیا جس کے سلسلے میں بے گناہ جانیں وہ ضائع ہوئی ہیں، اور اس کے بعد پھر جو کچھ پھرتیاں بعض لوگوں کی طرف سے دکھائی گئی ہیں کہ جہاں مساجد کی حرمت کو پامال کیا گیا اور مدارس، ایسے مدارس کے جن کا بنیادی طور پر اس کال کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں تھا، وہاں جس طریقے سے کریک ڈاؤن کر کے ان اداروں کو سیل کیا گیا، یہ چیزیں سمجھ سے بالاتر ہیں۔ اور پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اور خواتین کو گرفتار کرنا اور گھروں میں جانا اور چادر چار دیواری کو پامال کرنا، یہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہمارے۔ اور پھر اس کے بعد جو کچھ مریدکے کے اندر کیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم، پاکستان کا بچہ بچہ، ہر سیاسی جماعت، ہر مسلک، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص یقیناً اس وقت دل اس کا آزردہ ہے، اس کی پریشانی ہے، اس لیے کہ ایک کسی کافر کی جان بھی اگر جاتی ہے تو وہ بھی تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ یہاں پر تو الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، لبیک یا رسول اللہ کہنے والے اور نبی علیہ السلام سے وفا اور محبت کرنے والے لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ میں جو کوئی لوگ وہاں زخمی ہوئے، شہید ہوئے، ان کے تمام جملہ اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں۔ زخمیوں کے لیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلد ان کو صحت عطا فرمائے، اور میں ببانگ دہل اس بات کا اظہار کر رہا ہوں کہ یہ عمل کسی طور پر بھی اخلاقی، قانونی اور شرعی اعتبار سے یہ جسٹیفیکیشن کے قابل نہیں ہے، اس کو کسی صورت میں بھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی دردناک اور افسوسناک امر ہے۔ میں اس وقت پنجاب حکومت کے جو ذمہ دار ہیں، ہمارے جو وزراء ہیں، اور بالخصوص ہمارے جو وفاقی وزراء، اور اس کے بعد جو ہمارے ادارے ہیں، ہم ان سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے، یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ شاید آپ لوگ محب وطن ہوں گے، لیکن ہمیں بھی اس وطن سے کچھ محبت ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص کے موقع پر ہماری پوری جماعت، ہمارے پورے مسلک، ہماری طرف سے جو افواج پاکستان اور ملک کے ساتھ محبت کا اظہار کیا گیا، وہ ہمارا کسی پر احسان نہیں تھا۔ ہم نے تو صرف یہ بتایا ہے کہ یہ تو صرف ابھی ہماری افواج نے الحمدللہ چند گھنٹوں میں دشمن کو ناکوں چنے چبوائیں۔ الحمدللہ ہم یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ اگر ہماری افواج ہمارے وطن کو کبھی ضرورت پڑی تو ہم الحمدللہ اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے۔ اور اس چیز کا مشاہدہ یقیناً تمام لوگوں کو، تمام اداروں کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو گیا ہوگا کہ ایک طرف لاشیں گر رہی تھیں، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تو لگ رہا تھا، لیکن کسی نے بھی وردی کا نام نہیں لیا، کسی نے بھی کسی ادارے کو برا بھلا نہیں کہا، اپنے ملک کو برا بھلا نہیں کہا۔ یہیں سے اندازہ لگا لیجئے کہ اس پاکستان کے وفادار کون ہیں۔ میں گزارش کروں گا اپنے تمام وزراء سے، خدا کے لیے یہ جو سیاسی حکومتیں ہوتی ہیں ان میں بڑا جذبہ ہوتا ہے۔ آخر یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کل آپ لوگوں نے عوام میں نہیں آنا ہے؟ کیا کل آپ لوگوں نے عوام کا سامنا نہیں کرنا ہے؟ آپ سوچ سک رہے ہیں کہ جو اس وقت لاتعداد زخمی اور بے شمار شہداء جو ہمارے سامنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے فوٹیجز آ رہی ہیں، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، تو کیا یہ چیزیں سیاسی حکومتوں میں یہ چیزیں ہو سکتی ہیں؟ اور کیا ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ، ہماری اخلاقی جو اقدار ہیں
وہ اس چیز کی اجازت دیتی ہیں کہ اس طرح سے جناب بے دریغ لاشیں گرا دی جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت وحدت کی ہے۔ میں تمام اپنے جو ہمارے ملکی ادارے ہیں سلامتی کی، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس میں مرکزی کردار ادا فرمائیں، اور تاکہ یہ چیز جلد یہ آپ سوچ سک رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ، ان لوگوں کے بچے وہاں پر زخمی ہوئے ہیں یا ان کو وہاں پر وہ لوگ شہید ہوئے ہیں کہ جن لوگوں کی پاکستان کے ساتھ وفاداری شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہر گھر کے اندر اس وقت ایک پریشانی کی کیفیت ہے؟ تو آپ سوچ سک رہے ہیں کہ اس وقت ہمارا ملک کی نازک صورتحال میں ہے، اور اس وقت ہمارا دشمن کیا کر رہا ہے، اور ہم لوگ اس وقت کیا کھیل کھیل رہے ہیں۔ ہماری سمجھ سے یہ ساری چیزیں بالاتر ہیں۔ تمام مسائل کا حل، آخر ایٹمی جنگیں بھی ہوتی ہیں تو اس کے بعد صلح جو ہے وہ ٹیبل پہ ہی ہوتی ہے۔ بڑی بڑی جنگیں لڑنے کے بعد، ہزاروں لوگ مارنے مروانے کے باوجود پھر جا کر آپ کو ٹیبل پہ ہی بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو کیا یہ بہتر امر نہیں ہے کہ ان تمام چیزوں کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کیا جائے، اور اس وقت جو دل دکھ چکے ہیں، جو زخمی ہو چکے ہیں دل، ان کے اوپر مرہم جو ہے نا وہ رکھا جائے۔ اور بہت سارے، میں اپنے پنجاب حکومت کے وزراء اور مریم نواز شریف اور دیگر جو ہمارے ارباب اقتدار ہیں، ہم ان سے یہ گزارش کریں گے کہ آپ اسی معاشرے میں، آپ ہمارے بھائی ہماری بہنیں ہیں، آپ نے بھی مڑ کے اسی عوام کے سامنے آنا ہے۔ تو کیا آپ سوچ نہیں رہے کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ خدا کے لیے علماء، جو ذمہ دار علماء ہیں، ان کو بیچ میں شامل کریں اور اس مسئلے کو فی الفور حل کریں، ختم کریں۔ اور یہ جو زخم لگ چکے ہیں، اللہ نہ کرے کہ یہ زخم کہیں کسی بڑے معاملے کا جو پیش خیمہ ہو، ان زخموں کو مرہم رکھیں، اور خدا کے لیے یہ اپنی عوام ہے، اس کو آپ فتح کرنے کی کوشش نہ کریں، مہربانی کریں۔ ہم آپ سے، بھائی ریاست سے ہم لوگ نہیں لڑ سکتے، ہم تو اہل سنت ہیں، ہم تو حضور کے میلاد کرنے والے لوگ ہیں، ہم نے اس سے پہلے بھی کبھی تصادم کی راہ اختیار نہیں کی، اور آگے بھی ہمارا یہ ویژن نہیں ہے۔ تو آپ ٹھیک ہے، پھر ساروں کو آپ جو ہے نا کر دیں، لیکن یاد رکھیں کہ پھر یہ اتنا جو کروڑوں لبیک یا رسول اللہ کہنے والے، میرے نبی کی ذات سے محبت کرنے والی عوام ہے، تو پھر اگر یہ ساروں کو ہی آپ اسی کھاتے میں رکھ لیں گے تو پھر آخر وہ کون ہوں گے کہ جن پر آپ حکومت کریں گے اور جو اس ملک کے باسی کہلائیں گے؟ تھوڑا نہیں، اس کو پورا سوچئے گا۔ اور میں انتہائی معذرت خواہ ہوں اپنی عوام کے سامنے، شرمندہ ہیں ہم لوگ، اس لیے کہ ہماری کوشش تھی کہ آج تمام جو ہمارے سیاسی اور مذہبی جو ہماری جماعتیں اور ہمارے بزرگ ہیں، وہ سارے اکٹھے ہو کر اس حوالے سے ایک ایسا خوبصورت لائحہ عمل پیش کرتے کہ ہمارا یہ معاملہ، ہم یہاں پر تصادم اور انتشار یہ نہیں چاہتے ہیں، تاکہ یہ پرامن انداز سے یہ سارے مسائل حل ہوں۔ لیکن آج سارے دن کی کوشش کے باوجود بھی شاید ہمارے اندر کوئی کمزوری ہو گئی ہوگی، وہ نہیں ہو سکا۔ ہم اس پر آپ تمام لوگوں سے معذرت خواہ ہیں۔ باقی ہر شخص کا ایک اس کی بساط ہوتی ہے، اس کی ہمت ہوتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسے موقع پر جس کی جو ہمت اور بساط ہوگی، وہ اپنی ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے وہ کردار ادا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو حفاظت میں رکھے۔